حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ چارپائی پہ چلتا ہوا جنازہ یہ سب سے بڑی نصیحت ہے بندے کے لیے۔ عقل والا بندہ ہو اسے پتہ چلتا ہے یار یہ بندہ کل تک تو ٹھیک ٹھاک تھا، بالکل صحت مند تھا، کھاتا پیتا تھا، اور اس کا بڑا نام تھا، بہت تگڑا چودھری تھا، ابھی کیا ہوا؟ اب اس کا نام بھی وہ نام نہیں رہا، اب اس کا نام میت پڑ گیا ہے۔ مرتے ہی بندے کا نام بھی ختم۔ میت کو جلدی نہلاؤ، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں چودھری صاحب کو نہلاؤ، میت اٹھاؤ بھائی، میت کا رخ آگے کی طرف کرو۔ کدھر گیا تیرا نام، تیرا کر و فر، تیری چدراہٹ، تیرا سب کچھ ایک منٹ میں اور ایک سانس میں؟ اور کتنے ہی لوگ تھے جن کو بڑا ناز تھا کہ میں یہاں کا خدا ہوں اور میرے حکم کے بغیر یہاں پتا پر نہیں مارتا، مگر موت نے ایک لمحے میں ان کا سب کر و فر نکال کے رکھ دیا۔ دوستو، جس نے مرنا ہے، جس نے یہ دنیا چھوڑ کے قبر میں جانا ہے، فرشتوں سے سوال و جواب انہوں نے کرنے ہیں، اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ وہاں دنیا میں کسی جج کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہونا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا دیدار اس کو ہوگا جو یہاں کے اپنی نگاہ کو یہاں کے لوازمات سے پاک رکھے گا۔ دیدار ربی اسے حاصل ہوگا جو دنیا کی فحاشی اور ریانی کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ مرد وہ نہیں ہوتا جس کا قد لمبا ہو، جس کا جسم مضبوط ہو۔ صوفیاء کے ہاں مرد وہ ہوتا ہے جس کا دامن پاک ہو اور جس کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہو۔ ہمارے بابا جی حضور گنج کرم پاک سیدنا اسماعیل شاہ صاحب البخاری فرمایا کرتے تھے، اب بیلیو اے سورہ والشمس جڑی ہے نا، یہ وچ 11 قسماں نے، تے اینیاں قسماں تو بعد اللہ تعالیٰ نے گل کیڑی کیتی ہے؟ ایک قسم، دوجی قسم، تیجی قسم، چوتھی، اینیاں قسماں کھا کے تے اگے گل کی کیتی؟ فرمایا بڑی کو وڈی گل ہوئے گی نا جڑا رب قسمہ چوکے، کوئی بندہ قسم چکے نا اللہ دی قسم بھئی، تو اگلا بندہ ایک بار ڈر جاتا ہے یار یہ کوئی بڑی بات کرنے لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، 9 10 11 اتنی قسمیں اٹھا کے بات کیا کی ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہوا من زکاہا جس نے اس نفس کو پاک رکھا، اسے، اس دل کو، اس دماغ کو، اس وجود کو برائی سے پاک رکھا۔ وقد خاب من دساہا، اور تباہ و برباد ہو گیا وہ بندہ جس نے اس کو پلید کر لیا۔ ایک جملے میں سب کچھ آ گیا۔ کامیاب اصل وہ ہے جس کا دامن پاک ہے، اور وقد خاب من دسا، اور جس نے اس کو، نفس کو پاک نہ رکھ سکا، وجود کو پاک نہ رکھ سکا، خوابہ، تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کے ولیوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بندہ کئی سال محنت کرے اس جگہ پہ نہیں پہنچتا جہاں اللہ کے ولی ایک لمحے میں پہنچا دیتے ہیں۔
حضور گنج کرم پاک سرکار سیدنا اسماعیل شاہ صاحب البخاری حضرت کرما والے آپ فرمایا کرتے تھے بیلیو ایک دشمن باہر ہے ایک دشمن اندر ہے، تے اندر والا دشمن ڈاڈا ہے۔ آپ نے قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہوگی، پڑھی ہے نا، سورہ الفلق، سورہ الناس بھی پڑھی ہوگی، قل اعوذ برب الناس، کبھی ہماری توجہ اس پہ نہیں گئی ہوگی۔ بابا جی کرما والے فرماتے ہیں اور بیلیو ایک دشمن باہر دا ہوندا ہے، انہوں قابو کرنا سوکھا، ایک دشمن اندر دا انہوں قابو کرنا اوکھا۔ باہر دا دشمن کیڑا ہے؟ فرمایا بندہ بندے دا دشمن ہے باہر دا، دوجا دشمن شیطان ہے، تیجا دشمن فرمایا اے حاسدین نے، چوتھا دشمن فرمایا جادو ٹونے کرنے والے، اے بندے دے باہر دے دشمن نے، ایویں نا۔ فرمایا پڑھو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فرمایا یہ دے رب ایک باری آیا ہے، رب لفظ کنی باری آیا ہے قل اعوذ برب۔ یہ جو بچے ہمارے حافظ بیٹھے ہیں یہ سمجھے بیٹا، یہ بات توجہ سے سنیں، قل اعوذ برب الفلق رب کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ایک بار۔ من شر ما خلق لفظ رب تو نہیں آیا نا، الہ بھی نہیں آیا، اللہ بھی نہیں آیا۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ رب کتنی مرتبہ آیا؟ ایک بار۔ شر کتنی مرتبہ آیا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ایک بار ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب دو مرتبہ، ومن شر نفاثات فی العقد تین مرتبہ، ومن شر حاسد اذا حسد چار مرتبہ۔ چار مرتبہ شر آیا ہے، کتنی بار؟ قل اعوذ برب الفلق میں چار مرتبہ شر آیا ہے، اور رب کتنی بار آیا؟ ایک بار۔ تو بابا جی فرماتے ہیں باہر کے چار شر، ایک حسد والوں کا شر جو بندے کو تباہ کرتا ہے، یہ حاسدین ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہمارے بھی حاسد ہیں، آپ کے بھی حاسد ہیں، اللہ واسطے کا بیر وہ رکھتے ہیں آپ سے۔ تو ایک بار جو شروع میں رب آ گیا نا، تو وہ ایک مرتبہ کا رب کہنا وہ بندے کو چار طرح کے شر سے بچا لیتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق کتنی بڑی برکت ہے، اگر کوئی قل اعوذ برب الفلق کا ورد کرے وہ چار طرح کے شر سے بچ جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو لوگوں نے شر خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے انسانوں نے، بندہ اس سے بچ جاتا ہے اگر قل اعوذ برب الفلق پڑھتا رہے۔ من شر ما خلق پہلا شر جو لوگوں نے تخلیق کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب جب فجر طلوع ہوتی ہے تو جو جس طرح کے بھی شر طلوع ہوتے ہیں بچ جاتا ہے۔ غروب ہوتا ہے جب سورج، اس وقت کے شر بندہ اس سے بچ جاتا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور وہ جو گانٹھوں کے اوپر پھونک پھونک کر عورتیں دم کرتی ہیں، جادو کرتی ہیں، ٹونا کرتی ہیں، جادوگرنیاں، یہ سورت پڑھو گے تو باہر کا یہ شر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس میں ایک بار رب آیا ہے شروع میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور چوتھا شر حاسدین کا، جادو کا شر، حسد کرنے والوں کا شر، صبح و شام کے طلوع ہوتے نئے شر، اور انسانوں کے پیدا کردہ شر، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں برب الفلق ایک بار رب کہنے سے۔ باہر کے شر یہ ہے۔ اب اگلی بات سنیں، فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، اس میں رب کتنی بار ہے؟ قل اعوذ برب الناس ایک بار، مالک الناس لوگوں کا رب، مالک کا معنی بھی رب ہے، بادشاہ، دو بار، الہ الناس لوگوں کا پروردگار، الہ۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ جو صورت ہے اس میں تو ایک بار رب آیا تھا، یہاں چار بار رب آ گیا ہے، ادھر کیا چکر ہے کہ ادھر رب کا لفظ اتنی بار کیوں آیا ہے؟ تو فرمایا من شر الوسواس الخناس،
یہاں جو وسوسے ڈالنے والا اندر خناس بیٹھا ہے نا، اس کا شر ہے. یہاں شر ایک بار ہے، قل اعوذ برب الناس میں شر ایک بار ہے، ادھر شر 4 بار ہے. ان 4 کا مقابلہ کرنے کے لیے رب ایک بار آیا، ادھر ایک شر کا مقابلہ کرنے کے لیے رب 4 بار آیا. کیوں؟ یہ شر اندر کا جو ہے نا، وسواس الخناس، یہ اندر جو شیطان نفس بیٹھا ہوا ہے پلیت، وسوسے ڈالنے والا، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں نئے نئے وسوسے ڈالتا ہے. ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو، بندہ ٹھیک نہ ہو، بندہ ایسا ہے، انسان یہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ نئے نئے صبح و شام جو وسوسے ہیں، فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جنات اور انسان، ان میں سے یہ جو وسوسے ڈالنے والا، یہ اندر جو نفس کا پلیت شیطان بیٹھا ہے، اس کو مارنے اور ختم کرنے کے لیے یہ اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا لفظ آیا ہے. باہر کے شیطان کے لیے، باہر کے حاسد کے لیے، باہر کے جادوگر کے لیے ایک بار رب تھا، اندر کے نفس کو مارنے کے لیے 3-4 مرتبہ رب آیا ہے. تو اگر کوئی شخص قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں تواتر کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، اس کو اپنا وظیفہ جام بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے باہر کے شر سے بھی محفوظ رکھ لیتا ہے، اسے اندر کے شر سے بھی محفوظ رکھ لیتا ہے. تو دوستو، یہ میں نے ضمناً ایک بات ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اندر اور باہر کے یہ جو شر ہیں، ان سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے. تو نفس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ تو صوفیاء فرماتے ہیں اس کے لیے، ہمارے بابا جی کرما والے سرکار، آپ فرماتے تھے نگاہ کو پاک رکھو. آپ فرماتے تھے چشم بندو، گوش بندو، لب بند، 3 چیزیں بند کر لو. یہ حضرت سیدنا ابو علی قلندر کا شعر ہے جو بابا جی کرما والے اکثر پڑھا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے 3 چیزیں بند کر لو، چشم بندو، گوش بند، کان بند کر، لب بند، اور لب بند کر. اپنی آنکھ بند کر، اپنا کان بند کر، اپنا منہ بند کر. یہ 3 چیزیں تو بند کر لے. فرماتے ہیں دنیا میں، آخرت میں، قبر حشر میں کبھی تیرا نقصان ہو جائے تو مجھے آ کے شرمندہ کر دے. بابا جی کرما والے فرماتے تھے 3 چیزیں بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی آنکھ، اپنا ہونٹ، اپنا کان بند کر. یہ بند کرنے سے تجھے کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں جب یہ تو 3 چیزیں بند کر لے گا تو تیرے اندر سے 3 دروازے کھل جائیں گے. کیا مطلب؟ مشکل بات ہے نہیں، بالکل آسان بات ہے. فرماتے تھے اپنی چشم بند، آنکھ بند کر. آنکھ بند کر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سو جائیں. آنکھ بند کر کا مطلب ہے کہ تیری آنکھ جب بھی دیکھے تو اپنے رب کی طرف دیکھے، اس کے جلووں کی تانگ میں رہے. تیری آنکھ کبھی بھی حرام نہ دیکھے. یہ جو موبائل پہ دن رات ٹک ٹاکر بیٹھے ہیں، بھائی جس نے سارا دن ساری رات گند دیکھنا ہے، اس کا دل پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا کام ہی سارا دن بے حیائی دیکھنی ہے، اس کا دامن پاک کیسے ہوگا؟ چشم بند. بابا جی فرماتے ہیں کرما والے سرکار، آنکھ بند کر، گناہ نہ دیکھ، بے حیائی نہ دیکھ، برائی نہ دیکھ. گوش بند، اور کان بھی بند کر. کس چیز سے؟ یہ گانے نہ سن، بری باتیں نہ سن، چغلیاں نہ سن، غیبت نہ سن، برائی کی چیزیں سننی بند کر دے. اور تیسری کیا چیز؟ لب بند، اور اپنے لب ہونٹ بھی بند کر. اس سے گالی نہ نکال، غیبت نہ کر، دوسرے کے بارے میں غلط کمنٹ نہ کر، دن رات گالیاں نہ دے، ایک دوسرے کی توہین نہ کر، تذلیل نہ کر. ان چکروں میں نہ پڑ، ایک دوسرے کے نقص میں، ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے میں اپنی زندگی ضائع نہ کر. یہ 3 چیزیں بند کر لے، ہونٹ بند کر، کان بند کر، آنکھیں بند کر. تو بابا جی فرماتے ہیں ان 3 چیزوں سے تیرے دل میں 3 رستے کھل جائیں گے نور کے، جو تیرے دل کو رب کی معرفت سے نور علی نور کر دیں گے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی آنکھ کی حفاظت.
آنکھوں کو بند کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے حبیب آپ مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر مصعب شرک پوری، آپ گزرتے تھے تو شرک پور کی بیویاں کہا کرتی تھیں کہ بھئی یہ تو شرک پور میں کوئی لڑکی پیدا ہو گئی ہے، یہ شرماتا اتنا ہے، شرمیلا اتنا ہے، اور اس شرم کی بنیاد پر اللہ کریم نے ان کو اعلیٰ مقام ولایت عطا کر دی۔ اور بابا جی کرما والے سرکار کی کیا بات ہے، کیا تقوی ہے، کائنات میں کوئی کیسے ان تک پہنچ سکتا ہے آج کے دور میں کہ ساری زندگی جنہوں نے عورت کو اپنے متھے لگایا ہی نہیں، اور فرمایا بیویوں کے پاس جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک مرتبہ ایک مولانا سلطان باؤ صاحب آئے آپ کے پاس، یہ مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب جو بڑے مناظر اسلام گزرے ان کے بھائی تھے، تو آپ نے فرمایا بھئی سلطان باؤ ہے دس کی ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور بابا جی تالاب گئے تھے، تالاب دے اتے نا چڑیاں پانی پی رہی نے۔ فرمایا نہیں دوبارہ ویک حضور تالاب ہے تے چڑیاں پانی پی رہی نے۔ فرمایا نہیں غور نہ ویک، پھر دیکھا حضور تالاب تے چڑیاں پانی پی رہی نے۔ فرمایا نہیں چڑی انہیں چیک بھی نہیں ہے، یہ سارے چڑے نے، سب چڑے نے، چڑی نہیں۔ عرض کیتا حضور دی کی وجہ ہے؟ فرمایا چڑیاں بابیاں تو پردہ کر دیا نے، یعنی ان کے تقوی کا جو معراج تھی وہ عروج اتنا تھا کہ انسان تو انسان ہے، جانور بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ جب کوئی بندہ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے نا، پھر اس کی زبان سے جیسے لفظ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے پورا کر دیتا ہے۔ پاک دامن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہم بہت دور نکل گئے ہیں، یقین کرو۔ یہ دنیا کے چکروں میں پڑھ کے، دنیا داری کے، اور ہمارے گھروں میں صبح جو چلتے ہیں اپنا مارننگ شو اور ٹی وی دیکھ کے بہت گندی دنیا میں ہم جا رہے ہیں دن رات، اور ہمارے بچے تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یعنی حکومتیں جو ہیں وہ تو اس چکر میں ہیں کہ واقعی جلدی بیڑا غرق ہو جائے اس قوم کا، اور آگے ہمارے جو ہادی و رہبر ہیں، ہمارے جو بڑے، وہ آپس کی لڑائیوں میں مبتلا ہیں، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ فرقہ واریت کے چکروں میں مبتلا ہیں، اور یہ قوم جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، کوئی بند باندھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ ہم درس اخلاق اس لیے کرتے ہیں دوستو، کچھ نہ کچھ تو ہم کریں، کچھ پیغام تو دیں۔ قیامت والے دن آخر ہمیں بھی گریبان سے پکڑا جائے گا کہ بھئی تمہیں جو شعور ملا تھا، تمہیں جو رب نے کوئی بصیرت دی تھی، کچھ علم کا پھکا دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہاں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سب جو ہیں، ہم سب پہ ذمہ داری ہے، اور اپنے اپنے گھر کی، اپنی اپنی گلی کی، اپنے اپنے محلے کی جتنی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ انگریزی لباس، انگریزی بود و باش، انگریزی لائف سٹائل، یہ تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر یلغار کر چکا ہے، اور ہم انگریزوں جیسی شکل بنانے میں، انگریزوں جیسے کپڑے پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور دینی لباس پہننے میں، دین کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صورت اپنانے میں ہمیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ سوچتے ہیں یار پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کی فکر نہ کر، تو یہ سوچ چند دنوں بعد جب تو نے قبر میں جانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا کہیں گے، اور تیری صورت اگر صورت محمدی کی عکس نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا کہے گا میں آپ کا امتی ہوں، اور حضور نے فرمایا امتی کیسا ہے، تیری شکل تو ہمارے جیسی نہیں ہے، نہ تیرا زندگی میں لباس ہمارے جیسا تھا، نہ تیرا اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل ہمارے جیسا تھا، نہ تیرا کھانا پینا ہمارے جیسا تھا، نہ تیرا سونے کا طریقہ ہمارے جیسا تھا، سب کچھ تو تیرا انگریزوں کی طرح تھا، اور تو کہتا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ حضور میاں شیر ربانی، میاں شیر مصعب شرک پوری، آپ تقریر کرنے گئے ایک علاقے میں، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا تو لوگ جو بڑے انگریزی بود و باش سے متاثر تھے، اور شکلیں جو ہیں وہ بھی ان کی طرح بنائی ہوئی تھیں، لباس بھی۔ تو وہاں پہ نا آپ نے ایک دیکھا ایک سکھ بھی آیا ہوا تھا۔ سکھ حضرت میاں صاحب سے، میاں شیر ربانی سے بڑی محبت کرتے تھے،
اور آپ بھی ان پہ شفقت فرماتے تھے، اور آپ کی شفقت کی وجہ سے سکھ بڑی جلدی مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے اس سکھ کو قریب بلایا اور ساتھ کرسی پہ بٹھایا، نشست پہ آپ نے اس کو بٹھایا، اور وہ جو دنیا لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، بہت ساری دنیا بیٹھی تھی، آپ نے ان لوگوں سے کہا اے کون بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا سکھ بیٹھا ہے۔ فرمایا دی شکل ویکھی جے؟ انہوں نے کہا جی کی ہے؟ شکل ہے جی، داڑھی رکھی ہوئی ہے نے، سر تے کی ہے؟ سر تے پگڑی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اپنے گرو کی نقل اتارتا ہے، یہ سکھ ہے، یہ اپنا اس کا جو گرو تھا، اس کا جو بڑا تھا، یہ کہتا ہے کہ میرا جو بڑا تھا وہ پگڑی باندھتا تھا، میرا جو بڑا تھا وہ داڑھی رکھتا تھا، وہ کپڑے۔ تو اتنے 100 سال گزر گئے، سکھ تو اپنے گرو کے رستے پہ چل رہے ہیں، تم کس کی شکل بنا کے بیٹھے ہو؟ تم کس کے رستے پہ چل رہے ہو؟ تم کیوں بھول گئے ہو اپنے نبی کو، اپنے رسول کو؟ حضور کی صورت سے اعلیٰ کوئی صورت ہے؟ کوئی صورت نہیں ہے۔ تو جب حضور کی صورت سے اعلیٰ صورت ہے ہی نہیں ہے تو اس صورت کو اپنانے میں ہمیں حرج کیا ہے؟ کیوں ہم وسوسوں کا شکار ہیں؟ یہ ہے من شر الوسواس الخناس، یہ اندر سے جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ تو داڑھی رکھے گا لوگ کہیں گے مولوی بن گیا ہے، وہ تو داڑھی رکھے گا لوگ کہیں گے بھائی کام تو تیرے ایسے ہیں۔ اللہ کے بندے لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، یہ شیطان کے وسوسوں کے چکر میں نہ جا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا، حضور کی سیرت کو اپنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چہرے مبارک کے عکس جمیل کو اپنے ذہن میں جگہ دے، تیری دنیا بھی رب بہتر کر دے گا، تیری آخرت بھی رب بہتر کر دے گا۔ تو آنکھوں کی حفاظت اور اپنے وجود کو حضور کی سنت کے مطابق ڈھالنا کوشش کریں۔ آپ فرماتے تھے بندہ بہت جلد ولی بن جاتا ہے اگر بندہ 2-3 کام شروع کر دے، اور ان میں ایک کام یہ تھا، آپ فرماتے ہیں ہر وقت باوضو رہے، ہر وقت باوضو رہے، ایک یہ کام شروع کر دے۔ دوسرا، جب بھی بیٹھے تو قبلہ رو ہو کے بیٹھے، اور بیٹھے قبلہ رو، اور جب بیٹھے تو دوزانوں ہو کے بیٹھے۔ اور چوتھی چیز فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے روئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، بندہ بہت جلد مقام ولایت پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نگاہ کو پاکیزہ رکھنا ان بزرگوں کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے، کتنی محنت ہے سرکار کی۔ حضور راتوں کو جاگتے رہتے تھے اس امت کے درد میں، حضور کے اہل بیت دن رات دعائیں کرتے تھے، حضور کے صحابہ کرام تلواریں لے لے کر دنیا کے کس کونے میں نہیں پہنچے۔ آپ دیکھیں نا، 1 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام، 1 لاکھ سے زیادہ، بعد کہتے ہیں 1,24,000، لیکن معتبر روایات کے مطابق 1 لاکھ سے کچھ زیادہ صحابہ کرام ہیں۔ مدینہ طیبہ میں کتنے ہیں؟ 10,000 صحابہ کرام ہیں جو مدینہ طیبہ میں جن کے مزارات ہوئے، جن کی تدفین مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ کتنے ہیں؟ بقیہ 90,000 سے زیادہ صحابہ کرام کدھر گئے؟ ان کی قبریں وہاں کیوں نہیں ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دین لے کر نکلے۔ چائنا میں حضور کے صحابہ کرام کا مزار ہے، ہندوستان میں حضور کے صحابہ کرام کا مزار ہے، وہاں سری لنکا میں حضور کے صحابہ کرام کا مزار ہے، کہاں انڈونیشیا، کہاں ملائیشیا، کہاں مشرق، کہاں ترکی، کہاں مغرب، کہاں شمال جنوب، دنیا کے کونے کونے میں دیوانہ وار حضور کے صحابہ کرام تھے، گھر بار چھوڑ کے نکل گئے اور حضور کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ ساری زندگیاں انہوں نے لگا دی، ان کے بچوں نے لگا دی، تابعین، تبع تابعین، بڑا مشکل کر کے انہوں نے یہ دین ہم تک تدریس کی۔ اللہ کے بندو، ابھی ایک بچہ ہے، وہ موبائل پہ کبھی کبھی مجھے میسج کرتا ہے، بنگلہ دیش، وہ یہ جو ساتھ سری لنکا ہے، برما کے مسلمانوں کو قتل کر دیا انہوں نے، برمی گورنمنٹ نے ظلم و ستم کر کے، اور باقی لاکھوں مسلمان انہوں نے وہاں سے ہجرت کے لیے مجبور کر دیے۔
10 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان ابھی بھی بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ مجھے کبھی کبھی اپنی ویڈیو دکھاتا ہے، ایک اتنا سا آدھے مرلے کا ایک چھوٹا سا کمرہ، اس نے کہا میرے باپ ماں دونوں کو مار دیا گیا، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے کمرے ہمیں دیے گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں بچپن میں تھا یہاں آ گیا ہوں، اب میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں یہاں پہ، تو میں نے کبھی دنیا دیکھی نہیں باہر۔ اس طرح قید میں ہیں 10 لاکھ، اس طرح کے لاکھوں لوگ۔ قدر ان سے پوچھو زندگی کی، ان سے پوچھو اسلام کی، جن کے گھر بار لٹ گئے، سب کچھ چھٹ گیا، آج بھی وہ در بدر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، ہمیں رہنے کو ملک دیا ہے، ہمیں سوچنے کو عقل دی ہے، ہمیں پڑھنے کو قرآن دیا ہے، ہمارے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے جیسے کشمیر میں ظلم و ستم کیا جاتا ہے، جیسے فلسطین میں مسلمانوں پہ مسجدوں کے اوپر ہم آزاد ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں بھی نعرہ ہے کہ نہیں ہم غلام ہیں۔ اللہ کے بندو، اس پہ بھی شکر کرو رب کا کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ سہولتیں دی ہیں۔ اور جب کوئی قوم منکر ہو جاتی ہے، بالکل رب کی نعمتوں کا انکار کر دیتی ہے، تو رب ان سے ہر نعمت لے لیتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم پہ کچھ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جب رب نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہمارا سرکل چل رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہم رب کو واپس بھی تو دیں۔ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم اس کے راستے میں کچھ نہ کچھ تو کریں۔ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین کے لیے وقف کر دیں، اپنی بیٹیوں میں سے بیٹیوں کو قرآن مجید پڑھائیں، دین پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ان کی سیرت پڑھائیں۔ ایک بی بی تھی ام خلاد، میدان جنگ میں اس کا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئیں، انہوں نے نقاب کیا ہوا ہے، باپردہ ہو کے بیٹھی ہیں، انہیں بتایا گیا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے اس بی بی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صحابی رسول کہنے لگے بی بی تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور تو ابھی پردے میں ہے، کیونکہ عربوں کا دستور تھا جب کسی کا کوئی بیٹا جنگ میں مارا جاتا تو وہ بال نوچتی، وہ گریبان پھاڑتی، وہ پردہ پھینک دیتی، چیختی چلاتی۔ تو وہ بی بی کہنے لگی میرا بیٹا مارا نہیں گیا، میرا بیٹا راہ حق میں شہید ہوا ہے، اور تم پردے کی بات کرتے ہو، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا تو نہیں گئی، حیا تو میرے پاس ہے۔ یہ تھی حیا، یہ تھی شرم و حیا۔ جو انسان ہے نا، آدم کا بیٹا ہے حلالی، اس کی آنکھ میں ہمیشہ حیا ہوگی، اس کے وجود میں بھی آپ کو شرم و حیا نظر آئے گی۔ کیوں کہ جب آدم علیہ السلام انہوں نے وہ دانہ کھا لیا نا، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ، جنت میں رب نے روکا تھا یہ دانہ نہیں کھانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، تو جیسے ہی ممنوع شے اس کے قریب گئے، وہ دانہ کھایا جو منع تھا، اس کے قریب جیسے ہی پہنچے تو جنتی لباس اتر گیا، وہ جنت کے کپڑے اتر گئے، بدت لہما سوآتہما، تو ہر شے ننگی ہو گئی، ظاہر ہوئی، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو جلدی جلدی بھاگ کے وہ نا جو درختوں کے پتے تھے آدم علیہ السلام اور اماں پاک حوا، وہ جلدی جلدی وہ پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے، تاکہ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں حیا اندر ہوتی ہے، اور وہ جس وقت لباس اترا تو جلدی جلدی انہوں نے جو پتے لپیٹے، یہ اندرونی حیا تھی آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی، جس طبی حیا کی وجہ سے انہوں نے جلدی جلدی اپنے سطر کو لپیٹا۔ تو جو آدم کا بیٹا ہوگا، حوا کا بیٹا ہوگا، پاک صلبوں میں آیا ہوگا، وہ کبھی اپنے بدن کو ننگا نہیں ہونے دے گا۔ اگر کبھی ایسی کیفیت پیدا ہوگی تو وہ جان دے دے گا، اپنے جسم کو فوری طور پہ وہ سطر پوشی ضرور کرے گا، ڈھانپے گا، اور صرف اپنا سطر نہیں ڈھانپے گا، دوسروں کے سطر بھی ڈھانپے گا۔
دوسروں کی بھی سطر پوشی کرے گا۔ اور ایک پیغام یہاں پہ امام زرقانی بھی دیتے ہیں، بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرے باپ نے ابو الانبیاء ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، انہوں نے ایک ممنوع دانہ کھایا تو لباس اتر گیا۔ ایک ممنوع جو ان کے لیے منع کیا گیا تھا یہ نہیں کھانا، کھایا، جنت چھوٹ گئی، دنیا میں آ گئے، جنت کی نعمتیں جدا ہو گئیں۔ وہ نبی تھے، تیرا باپ، تیرا بزرگ ابو الانبیاء ابو البشر، انہوں نے اگر ممنوع دانہ کھایا تو وہ جنت میں نہ رہ سکے، جنت سے ان کو زمین پہ آنا پڑا۔ تو دن رات حرام دانے کھاتا ہے، دن رات حرام کھاتا ہے، اور تو کہتا ہے میں اس جنت میں چلا جاؤں گا جہاں سے تیرے بزرگوں کو ایک دانے کی ممنوع کی وجہ سے واپس بھیجا گیا تھا، ان کا لباس لے لیا گیا تھا، اور تو کہتا تھا میں حرام کھاتا رہوں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ بہت بڑی بات ہے سوچنے والے کے لیے، عقل مند کے لیے ایک بات میں سب کچھ ہے کہ جب وہ ہستی جو اس مقام پہ تھی، اللہ کریم نے کہا نہیں ابھی یہ ممنوع چیز ہے تو اب اس کو دنیا میں نکال کے پھر آنا، تو رب نے تجھے حسد سے روکا ہے، تجھے بغض سے روکا ہے، کینہ سے روکا ہے، تجھے شراب سے روکا ہے، تجھے بد نظری سے روکا ہے، بد نگاہی سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، تجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، تجھے عقوق الوالدین سے روکا ہے، ماں باپ کو تنگ کرنے سے روکا ہے، یتیموں پہ ظلم کرنے سے روکا ہے، ہمسایوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تجھے نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے، ہر برے کام سے روکا ہے، اور تو نیک کام بالکل نہ کرے اور سارے برے کام کرے اور پھر تو کہے میں جنت میں بھی چلا جاؤں گا۔ یہ تیری بھول ہے، یہ تجھے غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ بس ایک یہ چھوٹی سی نیکی کر، چھلانگ لگا کے جنت میں جا۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک مرید تھا تو وہ ان کا لنگر کا بڑا شوقین تھا، اور جیسے ہی وہ لنگر وغیرہ کرتے نا تو جلدی جلدی وہ پلیٹ لے لیتا تھا، اس پلیٹ میں وہ کھاتا تھا۔ جب ان کے کپڑے پرانے ہو جاتے تو وہ جلدی جلدی وہ کپڑے بھی لے لیتا تھا کہ جی یہ تبرک کے کپڑے ہیں، برکت والے ہیں، یہ برکت والا ہے، بچا ہوا یہ کھاؤں گا۔ تو ایک دن آپ نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے آپ نے فرمایا تو اگر مجھے بھی کھا لے نا، مجھے ذبح کرے، مجھے بوٹیاں بنا کے مجھے کھا لے، اور میری جو کھال ہے یہ اپنے اوپر پہن لے، اور میں جو تجھے طریقہ بتاتا ہوں جنت میں جانے کا، نماز روزہ حج زکوٰۃ تلقین نیکی، میری باتوں پہ تو عمل نہ کرے تو سیدھا دوزخی ہے۔ صرف تو اس چکر میں رہے کہ اس طرح لنگر کھا کے میں تبرک کے ذریعے جنت میں، اور جب تک بات نہیں مانو گے تو بھائی پیر و مرشد کا فائدہ بھی تب ہوتا ہے، بزرگوں کا فائدہ بھی تب ہوتا ہے جب ان کی بات مانی جائے، ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلا جائے۔ کسی عالم کی صحبت کا فائدہ بھی تب ہوتا ہے جب اس کی باتوں کو سن کر دل پہ نقش کیا جائے، ان باتوں پہ عمل کیا جائے، پچھلے گناہوں سے معافی مانگی جائے، آئندہ کے لیے یہ عہد کیا جائے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی ہستی، سلام اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول، پیدائشی ولیہ تھی۔ سیدہ رابعہ بصریہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئیں ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تو ان کے والد گرامی کو بتایا گیا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ وہ عظیم ولیہ ہے رابعہ بصریہ جس کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بخش دے گا، جس کے صدقے میں 70,000 لوگ بخشے جائیں گے۔ تو ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا، سید تھے، والد صاحب بڑے پریشان ہوئے، تو خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا،
حضور نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، جو تمہارے ملک کا بادشاہ ہے نا، بازان یا کیا نام تھا اس کا، اس کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کے میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا تم روزانہ 100 مرتبہ دروشی پڑھتے ہو مجھ پہ، اور جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو تم 400 مرتبہ پڑھتے ہو، تو اس جمعے کو تم 400 مرتبہ وہ درود پڑھنا بھول گئے، تو اب 400 مرتبہ تم نے درود نہیں پڑھا، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ 400 دینار تمہیں دے دے۔ تو وہ اٹھے اور گئے بادشاہ وقت کے پاس، مصروف آدمی تھا لیکن انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو وہ ادب سے کھڑا ہوا، جلدی جلدی بلایا، جی کیا حکم ہے؟ فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ تم جمعۃ المبارک والے دن جو 400 مرتبہ دروشی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، اس مرتبہ بھول گئے ہو، مصروفیت میں نہیں پڑھ سکے۔ تو حضور فرما رہے ہیں اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کو 400 دینار دے دو۔ تو وہ رونے لگا، قدم پکڑ لی، میرے آقا نے مجھے یاد کر لیا۔ اس سے ایک یہ بھی ہمیں پیغام ملتا ہے، درود 100 بار بھی پڑھیں حضور تک پہنچتا ہے، حضور نوٹ کرتے ہیں، جتنا پڑھا جائے روزانہ اتنا محسوس کرتے رہنا میں تمہارے پاس آتا رہوں۔ تو وہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں اللہ کے بندو، گناہ کی لذت عارضی ہے مگر اس کا وبال اور گناہ دائمی۔ مطلب کیا ہے؟ بھئی تم جو بھی گناہ کرو گے، بھئی تم چوری کر کے کوئی پیسہ چھاپ لیتے ہو، کھانا کھاؤ گے اس سے کتنی دیر اس کی لذت آئے گی؟ 2-4 منٹ آ جائے گی۔ تم کوئی اور بڑا گناہ کر لیتے ہو تو گناہ کی کتنی دیر لذت آئے گی؟ گناہ کی لذت عارضی ہے 1-2-4 منٹ، مگر اس کی نحوست دائمی ہے۔ یہ گناہ تمہارے سر ہمیشہ رہے گا، اور بعد گناہ تو آگے نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، بعد گناہ آگے نسلوں میں چلے جاتے ہیں، اور بندے کے گناہوں کی سزا بچوں کو جا پہنچتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور دوسری بات بڑی خوبصورت کی فرماتی ہیں، نیکی کی تکلیف عارضی ہے، یعنی وقت نکال کے آپ نیکی کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ وقت نکال کے نماز پڑھتے ہیں، وقت نکال کے آپ کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رزق حلال کرتے ہیں، پتہ ہے دھوکے سے سودا جلدی بک جائے گا مگر نہیں بیچتے۔ نیکی کی لذت عارضی ہے، گناہ کی لذت عارضی ہے مگر وبال دائمی، اور نیکی کی مشقت تکلیف عارضی ہے۔ روزہ ہے نا، کو 2-4 گھنٹے آپ کو لگے گا، تکلیف عارضی ہے مگر اس کی نعمتیں اور اس کی برکتیں دائمی ہیں، یعنی ہمیشہ آپ اس نیکی کی برکتوں کے سائے میں چلتے رہیں گے، اور آپ کی نسلیں بھی اس برکت کا جو لنگر ہے وہ کھاتی رہیں گی، آپ کی نسلوں کو بھی ملتا رہے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی نسلوں کے بارے میں اچھا سوچیں، نیکی کے راستے پہ آ جائیں، خود بھی نیک بن جائیں، اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں، اپنے ارد گرد دوستوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ یہ زندگی مختصر سی ہے، کچھ اچھے کام میں صرف ہو جائے، زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ بے دیکھیں نا، آپ بہت اچھا وائٹ مٹن بنائیں اور VIP آپ ریسٹورنٹ میں جا کے وہاں پہ پے کر کے آپ کھائیں، 10,000 کا کھانا، 20,000 کا کھانا، مجھے بتائیں جب کھا لیں گے 15-20 منٹ کے بعد وہ کیا ہوگا؟ ضائع ہی ہوگا نا، غلاظت ہی بنے گی، کچھ اس کی لذت آپ کو بعد میں رہے گی نہیں۔ اور اگر آپ سادہ دال روٹی ایک تو آپ کا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ صحت کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے ان مرغن کھانوں سے، کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں، اور وہی آپ جو رقم ہے وہ کسی اچھے کام میں صرف کر دیں،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضور نے فرمایا باہر کوئی سائل آیا اس کو دے دو، تو انہوں نے دیا، تو ساتھ عرض کیا حضور باقی 5-6 روپے بچ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو تم نے سائل کو دیے وہ بچ گئے، بچے وہ ہیں جو تو نے رب کے راہ میں دے دیے، وہ بچ گئے، باقی جو ادھر پڑے ہیں ان کا پتہ نہیں کدھر جائیں گے۔ تو اصل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے اپنی زندگی کا وقت لگا دیا، آپ نے نماز کا وقت لگا دیا، آپ نے تہجد کا، آپ نے قرآن مجید کا، اپنے دین کا، اپنی نسلوں کا، یا کسی کار خیر میں آپ شریک ہو گئے، کوئی مسجد میں، مدرسے میں، نیکی کے کام میں، کوئی لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام میں، اس میں آپ ان کے ساتھ شریک ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ایک سلسلہ خیر چلتا رہے گا۔ تو میں آخر میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جو حیا کی چادر اتار دیتا ہے اس کی غیبت کرنا بھی گناہ نہیں۔ حیا اتنی اہم چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان یشارکہم الشیطان شیاطین فی اولادہم۔ حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا جب شیاطین بندے کی اولاد میں شریک ہو جائیں گے۔ جب بندے کی اولاد ہے تو اس عمل میں بھی شیطان بندے کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ قیل وکائن ذالک یا رسول اللہ قال نعم قالوا وکیف نعرف اولادنا من اولادہم۔ تو عرض کیا گیا حضور پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہمارا بچہ ہے یا یہ شیطان کا حصہ ہے؟ جب شیطان جو اس برے فعل میں ساتھ شریک ہو جائے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خالص ہماری اولاد ہے یا اس میں شیطان کی بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں پتہ چل جائے گا جو شیطان کی معاونت سے دنیا میں آئے گا نا، 2 صفتیں اس کے اندر ہوں گی، بقلت الحیاء وقلت الرحمہ۔ جس اولاد میں شیطان شریک ہوگا اس بچے میں حیا بھی نہیں ہوگی، اس بچے میں رحم بھی نہیں ہوگا، وہ متشدد و سخت ہوگا، ضدی ہٹ دھرم ہوگا، ہر وقت لڑنے والا ہوگا، فسادی ہوگا، اور اس میں شرم و حیا نہیں ہوگی۔ تو ماں باپ جب خود حیا والے ہوں گے تو بچوں میں بھی حیا جائے گی۔ اور اگر کسی بزرگ کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ کو یہ بھی بتائے کہ شیطان کیوں شریک ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اور ہر طرح کے معاملات میں اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ پہلے کیا پڑھنا چاہیے، اور اس وقت شرم و حیا جو ہے وہ آنکھ کی کتنی ضروری ہے۔ ان تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، ہر نبی کا ایک یار خاص جنت میں ہوگا۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور میرا جو سب سے کلوز فرینڈ ہوگا جنت میں، سب سے قریب، وہ عثمان غنی ہے۔ کیوں عثمان غنی ہے؟ ہستیاں تو اور بھی بڑی ہیں، لیکن سب سے قریب جنت میں میرا رفیق وہ عثمان غنی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کی امت میں سب سے بڑا شرم و حیا کا پیکر کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا احی الناس من امتی ہوا عثمان، میری پوری امت میں سب سے بڑا حیادار عثمان غنی ہے۔ تو جو سب سے بڑا حیادار تھا وہ اتنا ہی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نقطہ اس سے کیا نکلا کہ جو جتنا شرم و حیا والا ہوگا وہ اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات کے قریب ہوگا، اور جتنا بے حیا ہوگا وہ اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی رحمت سے دور ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں اپنی اپنی نظر میں حیا پیدا کریں، اپنی اپنی گفتار میں حیا پیدا کریں۔ بچوں سے میں کہوں گا کہ اپنے بزرگوں کا حیا کریں، والد صاحب والدہ موجود ہوں تو اونچی آواز میں نہ بولیں، احتیاط کریں، ان کی موجودگی میں ادب آداب کے تقاضے پورے رکھیں۔ بڑوں کی موجودگی میں زیادہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، تو ادب کے پیرائے میں رہ کر بات کریں۔ حضور گنج کرم پاک سیدنا اسماعیل شاہ صاحب البخاری آپ بیان کر رہے تھے تو ایک بندہ بڑا گپی تھا، بڑا باتونی،
تو وہ درمیان گفتگو وہ بولنے لگا. تو آپ نے فرمایا بھائی خاموشی سے بیٹھو، جب میں گفتگو کر لوں گا تو بعد میں تیری کوئی بات ہوگی تو وہ ہم سن لیں گے. آپ نے دوبارہ بیان شروع کیا تو وہ پھر اس نے درمیان میں پھر سوال کر دیا. یہ بے حیائی تھی. جب اس طرح کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا مسئلہ ہے، یہ تم کیا کرتے ہو اس طرح درمیان میں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں تو دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے درمیان میں سوال کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے بھی صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا تجھے یہ تو پتہ ہے کہ حضور کے صحابہ سوال کیا کرتے تھے، تجھے یہ نہیں پتہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیان کیا کرتے تھے تو اس وقت صحابہ یوں خاموش ہو کے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. اتنے ادب آداب کے ساتھ. اور دوران گفتگو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور گفتگو کر رہے ہوں اور حضور کی گفتگو کاٹ کر کسی نے کھڑے ہو کے سوال کیا. نہ، وہ شرم و حیا کے پیکر تھے. اور ان بزرگوں کا جو شرم و حیا ہے اس کو باقی رکھنا، اس کو آگے پھیلانا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں آج کل ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ کانفیڈنس ہے. بچے نے منہ پہ بات مار دی، باپ نے بات کی، بچے نے باپ کو جواب دے دیا. یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے جو ہمارا میڈیا سکھا رہا ہے. دن رات ہمارے موبائل اور میڈیا اور سوشل میڈیا اور چینلز یہ بچوں کو باغی بنانے کے لیے ماں باپ کے، اساتذہ کے، اللہ رسول کے، دین کے خلاف یہ اس طرح کے ٹرینڈ جو ہیں چلا رہے ہیں. یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. اور اس بے حیائی سے آپ خود ہی اپنے بچوں کو اس سے بچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ جو چند ہم نے اخلاقیات کے حوالے سے باتیں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو کے درود